عن ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہر آدمی کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ اگر کسی نے اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کی ہے تو اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا۔ اگر کسی نے ہجرت اس لیے کی ہے کہ وہاں دنیا حاصل کرے یا کسی عورت سے نکاح کرے تو اس کی اسی لیے سمجھی جائے گی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ تو یہ بخاری کی مشکات کی سب سے پہلی حدیث ہے، اور شارحین نے لکھا ہے کہ جو ہے انہوں نے یہ اس بات کی جو ہے تلقین کی ہے کہ جو بھی آدمی کوئی کام شروع کرتا ہے تو حدیث پڑھ کے یا حدیث کو سنا کے کام شروع کرے تاکہ اس کی نیت درست ہو جائے۔ کوئی ٹاپک نہیں ہے، صرف پہلی حدیث ہے، اس کے بعد ٹاپکس کے بعد حدیث شروع ہیں، کوئی خاص مضمون کوئی خاص موضوع رکھ کے حدیث شروع، اس کا کوئی موضوع نہیں، صرف پہلی حدیث ہے۔ تو یہ جو ہے اس حدیث کے بارے میں جو ہے ائمہ کرام، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، کسی نے کہا کہ علم کا آدھا حصہ اس کے اندر آ گیا، بس علم کا آدھا حصہ اس حدیث کے اندر آ گیا ہے۔ کسی نے کہا چوتھا علم آیا، کسی نے جو ہے ایک تہائی علم آ گیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا جو ہے اس حدیث کو سمجھنا۔ تو نیت سے مراد کیا ہے؟ دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ دل میں جو آدمی اپنے دل میں کچھ چیز ٹھان لیتا ہے، ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے، اس لیے کرنا ہے اس لیے کرنا ہے، تو کیا غرض و غایت ہے، کیا مقصد ہے، کیا اس کی غرض ہے، دل کے قصد و ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ کس غرض سے وہ کام کر رہا ہے بھائی، کس مقصد سے کام کر رہا ہے۔ تو ہم سب لوگوں کو کس غرض سے کرنا چاہیے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ مجھے سنانا ہے اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے سنانا ہے، آپ کو سننا اللہ کی خوشنودی کے لیے سننا ہے، تاکہ ہم یہ دین کا علم حاصل کر کے عمل کر کے اللہ کی رضا حاصل کریں۔ صرف سن کے چلے جانا نہیں، سن لیا اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک بات، ایک لحاظ سے تو سن کر ہم عمل کریں گے تو اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ یہ نیت رکھ کے ہم سنتے رہیں۔ الحمدللہ کہ جو ہے تقریباً 1980 سے کیا کتنے سال ہو گئے آپ نے اندازہ کر، تقریباً 40 سال ہو گئے یہ چل رہا ہے۔ کئی لوگ آئے اور بدلتے رہے، سامعین سے بدلتے رہے، کئی لوگ تو اب دنیا میں نہیں رہے۔ تو اخلاص جو ہے دین کی روح، اعمال کی روح اگر اخلاص ہے، اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتے ہیں۔ اب یہاں انما الاعمال، اعمال صرف نیتوں پر ہیں، کس لحاظ سے نیتوں پر ہیں؟ اس نے کہا اعمال کا اعتبار ہے، ثواب اسی نے عمل پر ملے گا جس کی نیت کر رہا ہے۔ اگر کوئی اور غلط نیت ہے تو ثواب اور نہیں ملے، بلکہ الٹا جو ہے اس کو اعمال کر کے بھی آدمی جہنم میں جانا پڑے گا۔ اعمال کر کے بھی جو بڑے سے بڑے اعمال ہیں، اتنا بڑا عمل کر کے آدمی جہنم میں جا رہا ہے، وہ کون سا عقل مند ہے بتاؤ؟ ایک آدمی چوری کیا ہے، اسکینڈل کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ جہنم میں جا رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ کے، حج کر کے، اللہ کے نام میں جہاد کر کے، اللہ کے نام میں روپیہ خرچ کر کے جہنم جا رہا ہے تو وہ کون سی عقل مندی کی بات ہے بولو؟ تو اخلاص کیا ہے؟ اعمال کی روح، اخلاص ہی اعمال کی روح۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ جو ہے جو بھی عمل کریں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ اب اس کے لیے اپنے دل کو، ارادے کو جو ہے ہمیں پرکھنا، جہاں سے رہنا، میں کس لیے کر رہا ہوں، ہر وقت سوچو کس لیے کر رہا ہوں، کیا مقصد ہے۔ اب سیدھی سی بات ہے، لوگ جا رہے ہیں پھر آتے فوراً آ کے اس کا اظہار شروع کر دیتے، کیسی بات ہے، نام لکھ کے آگے لکھ ذکر کیا تھا شاید، ہم لوگ گئے تھے تو جو ہے مینا سے عرفات گئے، عرفات سے پھر اور مینا واپس آنا ہے، تو جو آج کی طرح سے بڑا ایسا ٹینٹ تھا، اتنا بڑا ٹینٹ ہے، 1000-2000 لوگ ہیں، لوگ تھے، چھوٹے چھوٹے ٹینٹا نہیں ہو اس زمانے کے، 25 سال پہلے کی بات۔ تو ایسے ٹینٹ کے اندر جو ہے کچھ نوجوان تھے، کہاں کے معلوم نہیں تھے، تمام لوگ تھے نا، ایک پیڑ کو پکڑ لائے، وہ پیڑ کو پکڑ لا کے اس کے ایسے لکھانے لگا رہے ادھر مینا سے مزدلفہ سے آتے ہی پھر ادھر مینا کو آنا ہے، میں حاجی ہو گیا، میں حاجی ہو گیا، خوش کر رہے ہو، پینٹر کو پکڑ لا کے اپنے جو یہ تھے باکسز بیگس ہیں نا، اس پر حاجی لکھا رہے۔ کیا ہے؟ تو یہ خود جو ہے چیز ظاہر کرتی ہے کہ تو براہمی نظر ہوتی ہے مشکل سے پیدا،
حفظ چھپ چھپ کسی نے بنا لی تھی تصویریں. تو آج سب سے بڑا جو ہے کیا کہنا چاہیے المیہ ٹریجڈی ہے کہ لوگوں میں اخلاص چلا گیا. اخلاص سے عمل کرتے ہیں تو جھگڑے کے ہوتے ہیں. اللہ کے لے کر جھگڑے کرتے ہیں اللہ والے. اللہ کے لیے کرنے والا کوئی جھگڑے کرے گا؟ نہیں کرے گا. نفس کے لیے کر رہے تو جھگڑے ہو رہے ہیں. اب دیکھو سب یہاں سے وہاں تک دیکھو یہ جھگڑے کس کے ہیں. اب ذرا ٹھنڈی دل سے غور کرو. تو ایک ہمارے سجاد نعمانی صاحب کے انہوں نے مضمون لکھا ہے کہ جو ہے امت کا جو ہے آج سب سے بڑا ٹریجڈی کیا ہے امت کی کہ جو طبقہ ہمارا ہائی لیول پر ہے سب اخلاص سے خالی. انہوں نے لکھا, میں الزام لگا انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے لکھا انالائز کیا انہوں نے اخلاص سے خالی وہ لوگ ہیں بڑے. تو چھوٹے لوگ کہاں سے آئیں گے؟ کچھ وہ کیا بھی رہتے کہ نہیں بھائی ہم کو جو لوگ بڑھ رہے ہیں وقت تک ہمیں فکر کرنا ہے. جو ہمارے پاس ملنے والے ہیں جلنے والے ہیں دیکھو بھی اخلاص پیدا کریں. تو انہوں نے لکھا یہ لوگ اچھا تو کیوں جھگڑے کیوں چل رہے تھے؟ دیکھو کہاں جھگڑے چپ اندر بند کمرے میں جھگڑے نہیں ہو رہے ان کے, کوٹہ میں جھگڑے چلیں. کئی کے واسطے میں بڑا بندوں تو بڑا بندوں. تو یہ اللہ کے واسطے کتنی بولو اللہ کے واسطے کس کے واسطے ہے؟ اللہ اعلان جھگڑے جنگ چلی ہوئی ہے. مجلس مشاورت نام کی جماعت تھی, ہم سمجھے کہ کوئی بہت لوگ ایکٹیو نہیں ہیں, ان کا بھی بیان آ گیا. جو ان کے صدر تھے جب ہم بہت زمانے کی بات ہے 20-25 سال پہلے, اور مجلس کب بنی تھی؟ ہائی اسکول میں تھے جب تھے مجلس مشاورت بنی تھی. مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سب تھے. ہندوستان بیجاپور گئے تھے مولانا جب اس زمانے جو ہم 8th-9th میں تھے اس وقت مسلمانوں میں جو فسادات ہو رہے تھے تو اس کے لیے مجلس مشاورت بنی تھی. کیسے مسلمانوں کو جو ہے کاٹا جا رہا تھا, آج بھی وہی حالت ہے بدلے نہیں. تو انہوں نے کیا ہے کہ جو ہے مجلس مشاورت جنا اچھا کام کی تھی. تو اب جو ہے اس میں دونوں میں جو گروپ بنے ہوئے کورٹوں میں چل رہے ہوں جھگڑے ہوئے. تو بڑا بن تو جھگڑے کو چاہے کس لیے جھگڑے ہو رہے ہیں؟ کون بڑا بننا ہے؟ جمیعت العلماء کی جھگڑے کس لیے؟ جمیعت العلماء کی جماعت ہے, عوام کی نہیں. کس کی جماعت ہے؟ عوام کی جماعت نہیں, جمیعت علماء کی جماعت. جھگڑے کی کہاں چلیں؟ کورٹ میں چلیں. وہ انہوں اندر جھگڑے تھے, ہمیں تو کیا معلوم ہوتا کیا اندر ہم کے ہندو کر بولتے تھے. اللہ اعلان کورٹوں میں جھگڑتے چلے. دیوبند کے دو ٹکڑے ہوئے کی جھگڑے چلیں کورٹوں میں چلیں. ان کے بھی کتنے سال سے 20-25 سال سے چلے. تو یہ بیچارہ اچھے انداز سے کیا ہے, کسی کو تنقید نہیں کر کے اچھے انداز سے انالائز کیا ہے. لکھا ہے کہ آپ جو ہے بڑے لوگوں میں اخلاص نہیں, اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ساری فتنے. بھائی عوام کہاں سے لیں گے اخلاص؟ بولو ان کا دیکھو سیکھنے والے تھے. یہ کس کی بھی دم پڑ, ہمارے بڑے صاحب ان کے پیچھے رہتے ہیں. ارے ان میں اخلاص چلا گیا. تو ہر آدمی اپنا اپنا جائزہ لے. کل وہی عمل اللہ کے پاس قبول ہونے والا ہے جو اخلاص سے کیا گیا ہے. امپورٹنٹ میں اتنے نماز پڑھا کہ ہوا کیا, میں اتنے روزے رہ کیا میں نہیں, انہیں اخلاص ہے. جو چیز اخلاص سے خالی ہے قبول ہی نہیں ہوتی. کیا کرتے ہیں بولو, اٹک بٹک کر لے کیا کرنے کا ہے. اتنی محنت کر کو پریشانوں کو وہاں جا کر ویزا پاسپورٹ یہ وہ کتنا کر لے وہ حج کو جا کر پھر اخلاص نہیں. چلو اچھا صرف بیکاری ہو رہا تو الگ تھا, لیکن جو آدمی دکھانے کے لیے کرے گا اس کو جہنم میں جانا پڑے گا نا. بیکار ہو جان چھوڑو, ویسٹ کیا تھی ویسٹ بولتے ہیں نقصان والا صاحب پر بولتے ہیں. نقصان نہیں الٹا تم کو جہنم میں جانا پڑے گا. یہ دیکھو یہ کون سی عقل مندی ہے. تو اس حدیث کو اور اس حدیث کے متعلقات کو, اس حدیث کو اور اس حدیث کے متعلقات کو بہت سمجھنا بہت ضروری ہے. تو ہمارا جب حدیث کا شروع ہوا تو میں نے 40 حدیثیں جو ہے جو اخلاص کے تعلق سے تھی سنائی تھی, صرف ایک اخلاص کے موضوع سے. تو الحمدللہ بعد میں ہماری کتاب آ گئی ہے اخلاص کے تعلق سے 40 حدیثیں ہیں الاربعینات کے نام سے. 40 حدیثیں, ایک تو اخلاص کے بارے میں 40 حدیثیں ہیں, اور جنت میں داخلہ کس کا ہونے والا ہے اس کی 40 حدیثیں ہیں. پھر جہنم میں کس کا داخلہ ہونے والا ہے 40 حدیثیں. الاربعینات کے نام سے کتاب ہے. تو جب وہی جو میں دیا تھا اسی کے بعد میں خیال کر کے میں نے 40 حدیثیں لکھی. تو اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا جو امت کو 40 حدیثیں پہنچائے گا کل میں اس کے بارے میں گواہی دوں گا کہ یہ صاحب علم تھا. اس کے صاحب علم کی گواہی دوں گا, اس کے لیے سفارش کروں گا, میں خاص شفاعت کروں گا اس کے لیے. چلو جو اللہ تعالیٰ توفیق دیا ہم سنا رہے ہیں. تو تقریباً اب تک جو ہے آپ کے سامنے 20,000 حدیثیں روزانہ 2 حدیثوں کے حساب سے اگر لیا جائے, کبھی 2 کبھی 3 کبھی 1, اگر ایوریج لیا جائے تو تقریباً جتنے سالوں سے چل رہا ہے 20,000 احادیث آپ کو سنائے جا چکے متن کے ساتھ. متن ہے اس کا اوریجنل ٹیکسٹ کے ساتھ سنایا جا چکا. تو صرف اللہ کا فضل ہے.
تو اللہ تعالیٰ جو ہم کو دے رہا ہے ہم آپ کو پہنچا رہے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹھنا اور سننا۔ تو مشکات کی جو حدیث ہے، یہ پہلی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آدمی کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اگر اس نے اللہ رسول کے لیے ہجرت کی ہے تو اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا۔ اگر اس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی ہے یا کسی اور سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی ہے تو اس کی ہجرت کو اسی لیے سمجھا جائے گا، اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس حدیث کی تشریح بہت لمبی چوڑی کی، صرف آج تمہید میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ تو یہاں جو آیا ہے، ایک صاحب تھے، وہ بولے کہ میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، بولے تو ایک عورت بولی تم اگر ہجرت کر کے تم سے نکاح کرنا تو نکاح نہیں کرتا، تو نکاح کے لیے ہجرت کیا تھا۔ عورت کا نام جو ام قیس تھا، تو اب تک ان کا نام ہی نہیں معلوم۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی بھی کیسی پردہ پوشی ہے انسان کی۔ وہ جو صاحب ہجرت کر کے گئے تھے مکہ سے، تو انہوں نے بولی کہ تمہیں ہجرت کر گیا تو میں تمہارے سے شادی کروں، تو عورت کا نام ام قیس تھا، تو اس کا نام مہاجر ام قیس ہو گیا۔ اس کا نام اس نہیں معلوم، حالانکہ سب سے وہ کون بولے کیا بولے نا سر، الگ الگ بیٹھے تھے۔ ایک صحابی آپ پوچھے کون صحابی تھے، بعد میں سب انکوائر کرے ہو۔ ایک دیہاتی آیا، وہ کون دیہاتی تھا، سب ایسا انکوائر کرے، لیکن اس کا نام نہیں معلوم ہو سکتا۔ یہ دیکھو یہ کون ہے جو ہجرت کر کے گیا تھا یہاں سے، اس کا نام ہی نہیں معلوم ہو سکا۔ تو اللہ کی پردہ پوشی بھی کیسی ہے دیکھو۔ تو ہجرت کس نے عورت کی نکاح کے لیے کر لیا تھا، تو اس لیے نام ہی اس کا مہاجر ام قیس ہو گیا۔ تو ہجرت بہت بڑا عمل تھا اس زمانے کے اندر۔ ہجرت کے بغیر ایمان معتبر نہیں تھا، ہجرت نہیں کرتے تو نہیں تھا۔ اب جو ہے ہجرت جو ہے، ایسا کوئی ملک نہیں ہے کہ ہم کو جو ہے سارے لوگوں کو لے لیں وہاں پر، جہاں اسلام کا نظام چلتا ہو، جہاں اسلام کا نظام چلتا ہو، ہم کو لینے والا کوئی ملک نہیں۔ اگر رہتا تو ہم کو بھی ہجرت جانا چاہتا، لیکن کوئی ملک ایسا نہیں۔ تو ہم جہاں ہیں وہیں پر جو ہے ہم کو پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو سب سے اہم چیز جو اللہ کے رسول جو ہے، جب مکہ فتح ہوا تو اعلان کر دیا آپ نے، اب تو مکہ فتح ہو گیا، ہجرت نہیں ہے، لیکن جہاد النیت، جہاد کرنا اور نیت کو خالص کرنا، دو چیزیں اب پر قیامت تک چلتی رہیں۔ اللہ کے لیے جد و جہد کرنا، اللہ کے لیے جو ہے جہاد کرنا اور اپنی نیت کو خالص کرنا، یہ دو عمل تو قیامت تک چلے گے۔ لیکن جہاد و نیت، نیت کو خالص رکھ کے جو ہے اللہ کے لیے عمل کرتے رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس حدیث کی جو اور متعلقات آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اخلاص کے ساتھ سننے، عمل کرنے اور جو ہے دوسروں تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ آپ نے سنا، آپ جا کے پہنچا دو، تو 40 حدیث آپ پہنچا دو، آپ کو بھی اس میں اللہ تعالیٰ سے بہت بڑا درجہ دیں گے۔ عربی میں بولنا کرنا، اردو میں بولے تو ثواب ملے گا، یاد رکھو۔ آپ جا کے سنا دیا، آج حدیث ایسی ہے یہ حدیث، تو یہ حدیث آپ سنا دیا، اپنے گھر کے اندر سنا دیا، دوستوں کو سنا دیا، آج بیٹا تھا ایسا بولے انہوں نے، تو 40 حدیث آپ سنا دو، آپ کو بھی درجہ مل جائے گا۔ جو برکت 40 حدیث سنانے کی ہے، درجہ آپ کو ہی ملے گا۔ تو پہلے آپ خود بیٹھنے کا اہتمام کرو، سننے کا اہتمام کرو، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو جو ہے بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ اللہ کے، یہ تو قرآن کی تفسیر اللہ کے رسول کی حدیث ہے، تو حدیثوں کے اندر جو ہے سنت بھی آ گئی، جو پریکٹیکل آسپیکٹ ہے حدیث کے اندر وہ سنت کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ۔